مگر جب فرا کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی داغ لگ جاتا ہے. ان کے بڑے ساتھیوں نے بڑے پریشان ہیں کہ یار ایک ہی کیتا ہے وہ فرا نو ڈیفینڈ کرتے پہ. سب کو پتا تھا یہ اٹ واز دا لاؤڈسٹ وسپر ان پنجاب کہ فرا کیا کر رہی ہیں اور خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کا کیا رشتہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے اوپر تو ابھی کچھ بھی نہیں نکلا. ابھی پنجاب کے اندر سیکرٹری حضرات جو ہیں وہ جب بولنا شروع کریں گے میڈیا کو باتیں بتائیں گے, اور بعد میں بہت سی باتیں بتائی ہیں, مگر یہاں انفارچونیٹلی میں یہ پھر سے کہوں گا میرا موقف ہمیشہ فرق رہا ہے. یہاں ایک کلچرل پیراڈائم ہے یا کلچرل ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ بھئی مردوں کو تو اٹیک کر دیا کریں, خواتین کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے, اور اسپیشلی کسی کی بیوی کے اوپر یا کسی کے اہلیہ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر تو جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کی ساری فیملی جو ہوتی ہے وہ دیر انڈر اسکروٹنی. اور اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ از انوالوڈ ان کرپشن اور اگر ایلیگیشنز ہے شی مسٹ کم اینڈ اسٹینڈ. آفٹر آل اگر ایک سپریم کورٹ جج جو کہ آگے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, اگر ان کی اہلیہ کو آپ ان دا ڈاک کھڑا کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اور پبلک کے اندر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں وائی کانٹ ادر پبلک فگرز and their spouses and their children be investigated also اگر if there is cause for it. تو یہ جو ہے نا جی وہ نہیں جی نہیں بیوی سے گل نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں جی پرسنل نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم کرتے کیا ہے اپنی چوری جو ہے اپنی بیوی بچوں کے نام پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیویوں کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنی حیثیت میں صاحبہ حیثیت ہے تو وہ بھی پھر پبلک فگر ہے. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں then I'm afraid you have no personal secrets. All your personal secrets are public affairs. ایٹ لیسٹ دنیا میں جمہوریت جہاں ہے وہاں تو یہی اصول ہے. یہاں انفارچونیٹلی یہ پھر میں سنتا ہوں کہ ججز سے بھی میں نے کچھ سنا ہے, اور نہیں یار وہ پرسنل تو نہیں ہونا چاہیے, اور یار بچے بیویاں تو باہر رکھنا چاہیے. تو میں پھر آگے سے کچھ نہیں کہتا, مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے they have something to hide. نہیں سمتھنگ ٹو ہائڈ. اور یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو سرینا عیسیٰ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی, ان کو تو آپ نے کٹہروں میں کھڑا کر کر کے اور پوری ایک کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کتنے پوری فیملی کو ہراس کیا, ان کے بچوں کو ہراس کیا. تو آپ نے کلثوم نواز کو نہیں کیا تھا, آپ نے کلثوم نواز کو نہیں کیا تھا. وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی وہاں پہ لندن میں کہ اس کمرے میں گھس گئے تھے کیمرے لے کے. تو مطلب ہے کہ آپ نے نصرت بھٹو کو نہیں کیا تھا. بالکل ان کو بھی کیا, بالکل بالکل. آپ نے فاطمہ جناح صاحبہ کو نہیں چھوڑا تھا. بالکل. ہاں جی. تو مطلب یہ کیا بات ہوئی. یس تو میں جناب یہی آپ سے اچھا تو اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ہیٹی صاحب کی یہ جو ہے کس حد تک یہ سیریس ہیں یہ ایلیگیشنز ان کی علیم خان صاحب کی, آپ کے خیال سے گورنمنٹ اس کا کیا, میرے خیال سے پروپیگنڈا کے لیول کے اوپر تو یا کم از کم وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بیانیہ تو کام آئے گا, اب اس کے لیے ہارڈ کور ایویڈنس تو شاید مشکل ہوگا ڈھونڈنا. دیکھیے شارٹ ٹرم میں تو ایویڈنس بڑی مشکل ہوتی ہے, اگر مل بھی جائے تو اس کو پروسیکیوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, مگر بیانیہ ہے نا, ایک بیانیہ چپ کرتا ہے انٹو دی ادر بیانیہ. اور ابھی تو سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جاتا جا رہا ہے, اور کاؤنٹر بیانیہ جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کے جلسے بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے. ابھی جو میاں والی میں ان کا جلسہ ہوا, میں اس کی ڈرون کی تصویر دیکھ رہا تھا, آئی واز شاکڈ کہ میاں والی کے اندر اتنا چھوٹا جلسہ. بہرحال ہو سکتا ہے مے بی رانگ, بٹ اسٹل میری یہ ویو ہے کہ خان صاحب کے جلسے بھی کام ہوتے جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کال دی تھی کہ جناب فلانی رات کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا, وہی نہیں نکلے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب ہے, اور آپ لوگوں نے گھیراؤ کرنا ہے الیکشن کمیشن کا, کون نکلا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب ہے کہ خان صاحب کی کال جو ہے نا وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ایک جھٹکا شاید پھر لگائیں, وہ پوری کوشش کریں, بیکاز دس از میک اور بریک, دس از بی آل اینڈ اینڈ آل قسم کی چیز. تو ظاہر ہے اس کے لیے پوری تیاری کریں گے, سب کچھ کریں گے. اور سوشل میڈیا پہ بڑا زور ہے ان کا. ابھی آپ نے دیکھا ایک کلپ خان صاحب کا جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کانسنٹریٹ کریں, بیکاز مین اسٹریم میڈیا تو اب سمجھ گیا گیم کیا ہے ان کی, تو وہ اس قسم کی اہمیت ان کو نہیں دے رہا جتنی ان کو پہلے ملتی تھی. مگر سوشل میڈیا تو ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہے, اور نون لیگ نے ابھی تک کوئی کاؤنٹر سوشل میڈیا
प्रोपेगेंडा यूनिट नहीं बनाया, और ना ही कोई मैं समझता हूँ कभी तक मुस्लिम लीग ने कोई एक पावरफुल नैरेटिव बनाया है। खान साहब को अटैक करना उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया है, वो ज्यादा कामयाब नहीं होगा। सब दुनिया जानती है कि झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी इनके जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं डजंट मैटर, वी आर स्टिल गोइंग टू सपोर्ट हिम। तो वो इसलिए ये कहना कि जी खान इज करप्ट, और वो ठीक है, करते जाएं, उसकी थोड़ी बहुत तो कोई ना कोई फायदा तो होता है, बट एक और पावरफुल काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा नून लीग को, जो कि लोगों की इमेजिनेशन को पकड़े, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से डामक डोल हैं, या वो समझते हैं कि पता नहीं यार कौन सही है कौन गलत है, हमारा फ्यूचर किसके साथ है, हमें किसको आगे वोट देना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, ये हो क्या रहा है, एंड सो ऑन। तो मुस्लिम लीग नीड्स टू कम अप विद अ पॉजिटिव सॉलिड बयानिया नैरेटिव, जो कि आवाम की इमेजिनेशन को पकड़े, और जो पुराने बयानिया हैं उनको शैटर करने की कोशिश करे, और एटलीस्ट अगर शैटर नहीं कर सकता तो कम्पीट तो करे। इस वक्त तो कोई कंपटीशन नहीं है। खान साहब और सोशल मीडिया एक तरफ, और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ, वो कभी बेचारी को इधर भेज देते हैं कभी इस जलसे पे भेज देते हैं। वो एक खातून क्या करेगी ऑन देयर ओन? मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, इजाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब डूअर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊं जल्दी जल्दी, नहीं तो सारा मुल्क ही ना बह जाए। तो अभी कोई वो उनका बयानिया और उनका नैरेटिव और उनका पॉलिटिकल थ्रस्ट जो है वो बन नहीं रहा है, बट इट इज इम्पेरेटिव कि उसको बनाने के लिए दे मस्ट डू सम सीरियस थिंकिंग। जी, लेकिन सेठी साहब बात ये है कि वो तो ठीक है, आपकी बात सही है कि वो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर पार्टी ने जो फैसला किया है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप खुद इस तरह का एक फैसला कर लेते हैं, अपने हाथ वॉलंटरली बांधते हैं इन एक्सचेंज फॉर पावर, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन जो पीएमएलएन का मेरे ख्याल से बयानिया तो बहुत उसके बारे में बात करें, मेरे ख्याल से इस वक्त पीएमएलएन का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ये है कि पीएमएलएन का जो फाउंटेन हेड है वो खामोश है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, और इमरान खान का अगर कोई मुकाबला करता है पॉपुलर डोमेन में, पॉपुलर पॉलिटिक्स में, तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। इसके ऊपर बहुत से लोगों की राय है, मेरी सिर्फ नहीं है, मैं उन्हीं की राय की जो है वो इजहार कर रहा हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। जी बिल्कुल, इसका बड़ा अच्छा जवाब है, एंड आई एक्सेप्ट दैट जवाब। बात यह है कि आज जो सिचुएशन हुई है, अगर नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे होते तो ये आज सिचुएशन ही ना होती, खान साहब अभी भी पावर में होते। अब इसके ऊपर भी पूरा एक प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या फर्क पड़ा उसके साथ, दैट ही वाज एबल टू गेट आउट एंड व्हाट डिफरेंस हैज दैट मेड। मगर चले, लेट्स मूव ऑन। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इज नॉट अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी लाइक इमरान खान। नवाज शरीफ साहब इज अ स्टेबल, सॉलिड, सॉफ्ट स्पोकन, लोगों की इज्जत करने वाला, ग्राविटास, इसका मतलब एक पर्सोना है,